السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے آج پھر کہہ رہی تھی کہ گھر آ جاؤ، اب میں مزید تمہاری دماغی مریضہ اماں کو نہیں سنبھال سکتی، مگر وہ تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ ہر بات پر کہہ دیتا کہ کچھ صبر کر لو، پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں اب تھک چکی تھی روز کی اپنی ساس کے تماشے دیکھ دیکھ کر۔ اب میرا دل بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میں یہاں پر کئی مرتبہ تو میں نے اپنی اماں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے آ کر لے جائیں، میرا دل یہاں نہیں لگتا، مگر اماں بھی کہتی کہ جیسے تمہارا شوہر کہہ رہا ہے ویسے کر کے دیکھ لو، اگر پھر بھی کچھ واقع نہ ہوا تو ہم تمہیں آ کر لے جائیں گے، لیکن بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں اماں کی بات پر دل برداشتہ ہو جاتی کہ میں کب تک اپنی ساس کی بچکانہ حرکتیں برداشت کروں گی۔ رات کے وقت مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر میں باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو وہ واویلا مچا دیتی اور شور مچا مچا کر سب کو کہتی کہ میری بہو مجھ پر ظلم کرتی ہے۔ میں حیران رہ جاتی۔ محلے والے بھی اب مجھے باتیں کرنے لگے تھے کہ تمہیں اپنی بوڑھی ساس پر ترس کیوں نہیں آتا، مگر اب میں انہیں کیا سمجھاتی؟ ان کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب میرے اپنے ہی مجھے نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ آج بھی میرے ساتھ لال ساڑی پہنے بن سنور کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر مجھے ابھی بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ میں کمرے سے باہر آ جاؤں۔ لیکن ایک بات جو بہت عجیب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ میں جیسے ہی کمرے میں بند ہوتی تو باہر سے عجیب قسم کے لوگوں کی آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی مرد باہر کھڑے ہیں، مگر میں حیران ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں بھلا کہاں سے مرد آ گئے؟ ہمارے گھر میں تو بس ایک ہی مرد تھا، اور وہ بھی میرا شوہر جو باہر کے ملک رہتا تھا۔ میرا شوہر 1 سال بعد گھر واپس آتا اور اس 1 سال میں اپنی ساس کے تماشے دیکھتی رہتی۔ میری شادی کو ابھی پہلا سال تھا، شوہر شادی کے 1 مہینے بعد ہی پردیس چلا گیا، اور اب اس نے پورے 1 سال بعد گھر واپس آنا تھا۔ تب تک مجھے اور میری ساس کو اکیلے ہی رہنا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے شوہر کو پردیس گئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں میری ساس بہت عجیب حرکتیں کرتی، مگر میں مجبور تھی، ساس کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور ہر عام لڑکی کی طرح مجھے بھی شرم اور جھجک محسوس ہوتی تھی جب بھی میں اپنی ساس کے ساتھ کوئی بات کرتی۔ میری کوئی نند تھی اور نہ ہی کوئی دیور جس کے ساتھ میں اپنے مسئلے مسائل بانٹ سکتی، اس لیے مجبوراً مجھے اپنی ساس کو جھیلنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جب میرے ساتھ لال ساڑی پہن کر بن سنور کر میرے کمرے میں آئیں تو اس کے تیور ہی الگ تھے۔ وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے، بلکہ وہ تو بالکل جوان لگ رہی تھی۔ اس نے میک اپ اتنی خوبصورتی سے کیا ہوا تھا کہ اتنا بننا سنورنا تو مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ جب میری ساس کو تیار ہوتے 1 ہفتہ گزر گیا جس میں وہ مسلسل تیار ہوتی تھی، مجھے اپنی ساس پر شک سا ہونے لگا۔ مگر ساس جب بھی تیار ہو کر میرے کمرے میں آتی تو مجھے کہہ دیتی کہ باہر مت آنا، اگر باہر آئی تو گھر سے نکلوا دوں گی اور تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق بھی دلوا دوں گی۔ میں ڈر جاتی اور کمرے میں ہی بند رہتی، کیونکہ ابھی میری شادی کو زیادہ وقت جو نہیں ہوا تھا، اسی لیے مجھے ہر وقت خوف ہی رہتا۔ اس پر میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر پر رہا اس 1 مہینے میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ مجھے اپنی ساس پر شک ہوتا، بلکہ وہ تو بہت اچھی ثابت ہو رہی تھی۔ 1 مہینہ گزرنے کی دیر تھی کہ میری ساس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دی۔ وہ کیسے مزاج کی ہے اس نے مجھے بتا دیا تھا، اپنے مال سے، اپنی باتوں سے۔ اب تو مجھے احساس ہی الگ قسم کی چڑھانے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ساس کی جان لے لوں، اگر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ میرے شوہر کی ماں تھی۔ میری ساس کو مجھ سے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ کبھی اس نے میرے کھانے پینے میں نقص نکالا، نہ کبھی اس نے مجھے کہیں باہر جانے میں روک ٹوک کی۔ بس اس کی ایک ہی ضد ہوتی تھی
کہ جب رات ہو اس کے بعد میں کمرے سے باہر نہ آؤں۔ اکثر اوقات میں نے باہر جانے کی کوشش کی، مگر میرا دروازہ رات کے وقت باہر سے بند ہو جاتا اور صبح ہوتے ہی دروازہ کھل جاتا۔ میں کافی حیران ہوتی۔ شروع میں تو میں نے اپنا وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیا، مگر جب یہ معمول بن گیا تو اب مجھے اپنی ساس کی حرکتوں پہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً کوئی الٹا کام کر رہی ہے جس سے اس کا بیٹا بھی بے خبر ہے۔ مگر کیا جو میرے ساتھ کر رہی تھی وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی جو حقیقت میرے سامنے آئے گی وہ اتنی گھناؤنی اور اتنی خطرناک ہوگی۔ مجھے تو انتظار تھا بس اپنے شوہر کا، لیکن ایک اور خوف مسلسل مجھے ستائے جا رہا تھا کہ اگر میرے شوہر نے مجھ پر یقین نہ کیا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے اسے اتنا کہہ کر بلا تو لیا تھا کہ تمہاری ماں کا کچھ سچ ایسا راز جو کوئی نہیں جانتا وہ بتانا ہے، مگر وہ غصے سے مجھے کہنے لگا کہ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو تمہیں معافی نہیں ملے گی، میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا اور تمہارے گھر روانہ کر دوں گا۔ اب مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر میں اپنی ساس کے کام ثابت نہ کر پائی تو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی، اپنے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ لیکن پھر میں نے خدا کے سپرد کیا، کیونکہ اب خدا کے علاوہ میرا کوئی اپنا نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کرتی۔ میرا شوہر بھی مجھ پر شک کر رہا تھا کہ شاید میں غلط ہوں اور اس کی اماں بالکل ٹھیک۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں اپنے شوہر کے سامنے اس کی اماں کی ساری سچائی، ساری حقیقت سامنے لا کر کھڑی کر دوں۔ میرا نام زمر ہے، میری عمر 30 سال ہے، میرے ابا ایک سرکاری ملازم اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ابا تو ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، مگر اماں کی ساری توجہ ہم بہن بھائیوں پر ہی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میں ان دونوں سے چھوٹی تھی، مگر ہم میں بہت پیار محبت، ہم ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں جوان ہوئی تو میں بہت خوبصورت تھی، میری چھوٹی بہن بھی پیاری تھی، مگر اماں کو ہر وقت میری فکر ستائے جاتی۔ وہ ہمیشہ مجھے لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھتی، بھائیوں کو اجازت نہ دیتی کہ میری موجودگی میں ان کے دوست گھر کے اندر داخل ہو سکے، اور اگر زیادہ ضروری کام ہوتا تو ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتی، اور یہ بھی صرف ان دوستوں کے لیے تھا جو بھائی کے بہت قریبی دوست تھے۔ انہی قریبی دوستوں میں بھائی کا ایک دوست اشفاق بھی تھا۔ بھائی کا یہ دوست بہت اچھی عادت کا تھا، اس نے کبھی بھی ہم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کا بچپن میں ہی جس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا گیا تھا وہ ہماری ماموزاد سے، اور اب جب بھائی کی نوکری پکی ہو چکی تھی اس لیے اماں اب ان کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ پہلے میری شادی کریں گے۔ لیکن اماں چاہتی تھی کہ ماموں کی بیٹی جلد از جلد گھر آ جائے، کیونکہ ماموں کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے اماں ماموں کی بیٹی کو گھر لے کر آنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی بھائی کو سمجھایا کہ جیسے اماں کہہ رہی ہیں ویسا کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ گھر پر کسی قسم کی بدمزگی ہو، خاموشی سے رشتے کے لیے ہاں کر دے۔ ایسا نہیں تھا کہ بھائی کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی، بھائی اپنی کزن کو بہت پسند کرتے تھے، مگر وہ صرف میری خاطر خاموش تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ پہلے میری شادی ہو جائے پھر وہ اپنی شادی کریں گے، ورنہ بھابھی اور نندوں کے کتنے مسائل ہیں وہ اچھے سے جانتے تھے۔ 1 مہینے بعد ہی بھائی کی شادی تھی۔ میں ساری شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، روز بازار جاتی۔ ایک روز بھائی مجھے بازار چھوڑ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے آفس کا کچھ کام ہے، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے ایک میسج کر دینا، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سارا دن شاپنگ کرتی رہی، اور پھر رات کے وقت میں نے بھائی کو میسج کیا کہ مجھے لینے آ جائے، تو بھائی کہنے لگے کہ میں تو ابھی میٹنگ میں مصروف ہوں، اس لیے میرا دوست اشفاق تمہیں لینے آ جاتا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے بھائی سے کہا بھائی آپ کا دوست مجھے لینے آئے گا، اگر اماں کو علم ہو گیا تو اماں نہ مجھے چھوڑیں گی نہ آپ کو، اور نہ آپ کے اس دوست کا تو اللہ ہی وارث ہے۔ بھائی کہنے لگا کہ ابھی میں بہت مصروف ہوں اس لیے بات نہیں کر سکتا، بہتر یہی ہے کہ تم اشفاق کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ورنہ تمہیں 2 گھنٹے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اب مزید 2 گھنٹے میں انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے
آپ اپنے دوست کو بھیج دیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر ہی بھائی کا دوست میرے پاس تھا۔ مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھے لینے آیا تھا۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھوں سے سامان پکڑا اور گاڑی میں رکھ دیا اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت اچھی لگی کہ اس نے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے مجھے شرمندگی ہوتی یا مجھے اس پر غصہ آتا۔ میں جلدی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ چہرہ تو میں نے پہلے ہی ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اشفاق سے کہا، مجھے جلد سے جلد گھر پہنچا دو، بہت دیر ہو چکی ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تو اس نے نظریں اٹھائے بغیر مجھے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی والدہ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، وہ پریشان نہیں ہو رہی ہوں گی۔ اشفاق کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا اماں جانتی ہیں کہ آپ مجھے لینے آئے ہو؟ اب تو میری خیر نہیں، اماں تو بہت غصہ کریں گی۔ اور پہلی مرتبہ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جادو سا تھا، ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو کسی بات سے ڈر لگ رہا ہے، میرے ساتھ جانے سے، یہ اماں کی ڈانٹ سے؟ میں نے کہا کہ دونوں سے۔ تو میری بات پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، رہی بات میرے ساتھ جانے سے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست کی عزت میری عزت ہے اور میں اپنی عزت پر نہ تو خود انگلی اٹھاتا ہوں نہ کسی کو اٹھانے دیتا ہوں۔ اس کی یہ سحر انگیز باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ باتیں کرتے کرتے کب گھر آ گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ 2 گھنٹے کا راستہ کب اتنی جلدی کٹ گیا مجھے علم ہی نہ ہوا۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ راستہ کبھی ختم ہو، یہ سفر کبھی تمام ہو، مگر منزل تک تو پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ میں گھر آئی اور ساری رات اس وقت کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ پڑھا لکھا، نیک، شریف اور خوبصورت انسان تھا، مگر پھر میں اپنے دماغ کو جھٹک دیتی کہ میں ایسی سوچیں سوچ ہی کیوں رہی ہوں۔ مجھے ایسا کچھ نہیں سوچنا۔ اگر اماں یا بھائی کو کچھ پتہ چل گیا تو میرا قتل کر دیں گے، بھائی تو میری جان ہی لے لیں گے اور اماں بھی مجھ سے بہت خفا ہو جائیں گی۔ اور یہ دونوں وہ رشتے تھے جن کو میں چاہ کر بھی خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ مگر وہ رات میری بہت مشکل سے کٹی تھی۔ ساری رات میں اشفاق کے بارے میں سوچتی رہی۔ کروٹیں بدل بدل کر جب میں تھک گئی تو جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھ گئی اور رو رو کر دعا کرنے لگی کہ یا رب، یا تو مجھے اشفاق سے ملا دے یا پھر اسے میرے دل سے نکال دے۔ اور پھر وہ تو رب کریم ہے، ان بندوں کی باتیں کتنی جلدی سن لیتا ہے۔ اگر انسان جان لے تو وہ ہر وقت دعا ہی میں رہے۔ اگلی صبح بھائی کی مہندی تھی۔ میں اچھے سے تیار ہو کر بھائی کی مہندی پر گئی اور وہاں ایک عجیب سا نظارہ دیکھا۔ بھائی کی مہندی کا سارا کام اشفاق نے سنبھال رکھا اور اماں تو اس کے اوپر صدقے واری جا رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اشفاق کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا سوائے اس کے۔ مگر مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا؟ حسرت تو تھی کہ ایک مرتبہ اس کی اماں بھی مجھے دیکھ لیتی تو شاید وہی میری اماں سے کچھ کہہ دیتی، میرے رشتے کی بات کر لیتی۔ کیونکہ شادی خاندان میں تھی اسی لیے مہندی اکٹھی تھی، بھائی اور بھابھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ہر کوئی ان کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا تو کوئی ان کی رسمیں کر رہا تھا۔ میری اچانک نظر بھابھی پر پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی۔ مجھے اس کی سنجیدگی سے ایک مرتبہ تو خوف محسوس ہوا، مگر پھر خود کا وہم سمجھ کر میں نے سر جھٹک دیا۔ اب میں چور نظروں سے بھابھی کو بار بار دیکھ لیتی کیونکہ بھابھی مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھابھی کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ بھائی کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ بھائی بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ میں اپنے کاموں میں لگ گئی۔ تبھی ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، وہ سامنے جو اسٹیج پر بھائی بیٹھے ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں خوشی خوشی بھائی کے پاس گئی اور ہنستے ہوئے بھائی کے پاس بیٹھ گئی اور کہا، جی بھائی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تبھی بھائی کہنے لگے، سب سے پہلے تو اپنا سر ڈھانپو اور اب مجھے یہاں پر نظر مت آنا، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو، تمہیں کھانا وہاں پر مل جائے گا، اور جو تم کام کرتی پھر رہی ہو نا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اپنی شادی کے روز بھائی کا یہ رویہ، اور وہ بھی پہلی مرتبہ! میں دنگ سی اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ یہ بھائی مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے تھے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، پھر اب کیوں؟
میں نے مارے شرمندگی کے ایک نظر بھابھی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھابھی نے بھائی کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا جو بھائی نے مجھے اس طرح سب کے سامنے جھڑک دیا، اور کیوں جھڑکا یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ مگر میں روتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اماں سے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں کمرے کے اندر آ گئی ہوں۔ اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، کوئی دوائی کھا لو اور جلدی سے باہر آ جاؤ، ورنہ سب لوگ کہیں گے کہ دولہے کی بڑی بہن تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ مگر اب میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بھائی کے کسی بھی فنکشن میں حصہ لوں۔ میں جتنی خوش اور پرجوش تھی بھائی کی شادی کو لے کر، اب اتنی ہی افسردہ اور ناخوش تھی۔ مگر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی نے مجھے ایسے الفاظ کہے ہی کیوں؟ آخر میں نے کیا ہی کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ پھر اچانک سے مجھے اپنا اشفاق کو بار بار دیکھنا یاد آیا۔ دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے کہ کہیں بھائی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، اشفاق کو بار بار دیکھتے ہوئے۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اب سوچ سوچ کر میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، اسی لیے میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ تو تب کھلی جب گھر میں عجیب سا واویلا مچا ہوا تھا۔ یہ بلا کون اتنی اونچی آواز میں بول رہا تھا؟ جیسے ہی دماغ ہوش میں آیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو بھائی کی آواز تھی۔ بھائی اتنی اونچی آواز میں کس کو بول رہے تھے؟ میں جلدی سے نیچے گئی تو بھائی اماں کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ میں تو حیرت سے بھائی کو دیکھ رہی تھی، اور مجھے اب بھائی پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ بھائی نے کبھی بھی اماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کی تھی، لیکن شادی کے اگلے دن ہی کس طرح بھائی اماں سے بات کر رہے تھے۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی آخر ہوا کیا ہے؟ آپ اتنی زور زور سے اماں کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو آج تک کبھی اماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور اب آپ چلا چلا کر اماں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر بھائی کے اگلے عمل نے تو میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے۔ جب بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، میں تو بے یقینی سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی بھائی کہنے لگے، تم بد کردار عورت ہو، ایک دن میں نے تمہیں اشفاق کے ساتھ گھر آنے کی اجازت کیا دے دی؟ تم نے اس کے ساتھ گھر بسانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ الفاظ تھے یسیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ یہ بات تو صرف ابھی میں ہی جانتی تھی، یا میرا دل جانتا تھا۔ میں نے بھائی کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور ان سے کہا، یہ آپ کو کس نے کہا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی اماں کو بتاتی۔ میرا چھوٹا بھائی صرف تماشا دیکھ رہا تھا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی بدل جائے گا اور اپنے پرائے ہو جائیں گے۔ میں نے چھوٹے بھائی سے کہا، بھائی آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ تو مجھے اچھے سے جانتے ہیں نا؟ جانتے تو خیر بڑے بھائی بھی تھے، مگر ان کی سوچ پر تو آتے ہی کسی نے پردہ ڈال دیا۔ تبھی بھائی نے میرے بالوں کو جکڑ لیا اور کہنے لگے کہ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ تمہاری بھابھی ہیں، تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اپنی بھابھی کی بے عزتی کرو یا اس کو کچھ الٹا سیدھا سناؤ۔ میں نے بھائی سے کہا، آپ کو بھابھی کی عزت تو نظر آ رہی ہے کہ میں چھوٹی ہوں اور ان سے بدسلوکی کر رہی ہوں، مگر آپ کو اپنے الفاظ نظر کیوں نہیں آ رہے جو آپ اماں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اماں کی کوئی عزت نہیں؟ بھائی نے کہا کہ تمہاری زبان بہت تیز چلنے لگی ہے۔ تبھی بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جلدی سے اشفاق کو بلا کر لاؤ، اب میں مزید ایک دن اور اس کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کل میرا ولیمہ ہے، اسی کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دیں گے اور اس کو بھی رخصت کر دیں گے۔ اگر اشفاق کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو کل ہی تمہاری رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ میں حیران رہ گئی، یہ آنا فانا سب کیا ہو رہا تھا؟ تبھی اماں کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، اب تم میری بیٹی پر مزید بہتان نہیں لگا سکتے۔ اپنی بیوی کو لو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں اب مزید کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ ان کے ساتھ بحث نہ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
ان کی زبان کی ڈور اب ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کی بیوی کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھلا میں کیوں چپ رہتی؟ اسی لیے میں نے بھی جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ میری نئی نویلی بھابھی تو میرا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آتے ہی اپنے رنگ دکھا دیے تھے۔ ابھی وہ ہماری کزن تھی، نہ جانے اس نے میرے سے کیا دشمنی تھی، لیکن یہ بات صرف مجھے پہلے سمجھ آ رہی تھی، مگر اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہی نہیں بلکہ سب گھر والوں کی دشمن ہے۔ وہ بھائی کو ہم سے الگ کرنا چاہتی ہے، اور وہ یقیناً کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ وہ اپنا مقصد پورا کر چکی تھی، تبھی وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور بھائی کی اس کی طرفداری کر رہے تھے، اس کے لیے بول رہے تھے۔ مجھے اس پر اپنی بھابھی سے سخت نفرت محسوس ہوئی، اور مجھے وہ وقت سب سے برا لگ رہا تھا جس میں میں اس رشتے کے لیے آگے آگے ہو کر سارے معاملات سنبھال رہی تھی۔ کچھ دن میں ہی اشفاق کے گھر کے اندر آ گیا۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس تک بھی یہ پیغام پہنچ چکا ہے، مگر اب مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی جب بڑے بھائی نے کہا، اشفاق، اگر تمہیں میری بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے تو کل ہی کرنی ہوگی، ورنہ آج کے بعد کبھی بھی میری بہن کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کل اپنی اماں کے ساتھ آؤں گا بارات لے کر، اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اپنی عزت بنا کر۔ میں حیرت سے اشفاق کو دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کہے گا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے میں کھڑی رہی۔ تبھی بھابھی کہنے لگی، دیکھ لیا، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، آپ کی بہن اور اس لڑکے کا عشق چل رہا ہے، یہ آپ کی بہن کا عاشق ہے۔ میں زخمی آنکھوں سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی کہ اسے بالکل بھی خیال نہیں آ رہا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ بہرحال دن کیسے گزر گیا مجھے علم ہی نہ ہوا۔ ساری رات اماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ابا جو کینسر کے مریض اور اس وقت بستر پر تھے، مجھے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ اس بات سے تو لاعلم تھے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اماں رو کر ابا کو کہنے لگی، کاش آپ ٹھیک ہوتے تو آج ہمارے گھر کے حالات ایسے نہ ہوتے۔ کل آپ کی بیٹی کی رخصتی ہے، اور یہ رخصتی آپ کا بیٹا کر رہا ہے، جبکہ اس سب میں نہ میری مرضی شامل ہے اور نہ ہی آپ کی بیٹی کی مرضی پوچھی گئی۔ کاش آج آپ اتنے قابل ہوتے کہ اپنے بیٹوں کے منہ توڑ سکتے، تو کم از کم آج ان کے منہ سے آپ کی بیٹی کے کردار کو لے کر کوئی سوال نہ نکلتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ وہ رات کس طرح کٹ گئی مجھے یہ علم ہی نہ تھا۔ دن جلد ہی چڑھ گیا تھا۔ میں رات سے مسلسل رو رو کر اب تھک چکی تھی، اسی لیے خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی رہی۔ میرے سر پر دوپٹہ دے دیا گیا، تبھی نکاح خواں آ گئے اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں کل جو اپنے گھر میں خوش تھی، آج روتے ہوئے کسی کے گھر جا رہی تھی۔ میں نے اشفاق کی ماں کو دیکھا جو ادھیڑ عمر تھی۔ اس کے گھر میں صرف اس کی اماں اور وہ رہتے تھے۔ اس کی اماں ستیلی تھی۔ اشفاق کے سگے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کو اس کی ستیلی اماں نے ہی پالا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر سے اشفاق کے گھر جا چکی تھی۔ چونکہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا، اس لیے ان کے گھر میں کوئی مہمان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری ساس چونکہ تنہا تھی، اس لیے کچھ خاص رسمیں بھی نہ ہوئیں، مگر بھلا مجھے ان رسموں کا کیا کرنا تھا، اسی لیے میں چپ رہی۔ اشفاق مجھے خود ہی کمرے میں لے گیا۔ ہم دونوں میں کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی۔ تبھی اشفاق کہنے لگا، میں تمہیں جلدی سب خوشیاں دے دوں گا، بس کوشش کرنا کہ اماں کو تمہاری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اشفاق کے الفاظ اس وقت مجھے بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ اشفاق نے پہلے ہی دن مجھ سے ایسی بات کہی جس سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان کے دل میں شاید یہ بات ہو کہ میرے گھر میں جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ سب میری وجہ سے۔ وہ مجھے اشفاق کی بات بری تو بہت لگی، مگر پہلے ہی دن میں اپنے شوہر سے لڑ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے برداشت کر لی۔
مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ہمیشہ ہی سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اشفاق میرے ساتھ بہت کم بات کرتے تھے، بہت زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ مجھے اس بات سے بھی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اشفاق کی ماں یا تو کمرے میں رہتی یا پھر گھر سے باہر، اور وہ کہاں جاتی تھی مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے اشفاق سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے ٹوک دیتے اور کہتے یہ میری ماں کا مسئلہ ہے، تم اس میں دخل اندازی نہ کرو، وہ جہاں بھی جاتی ہیں جیسے بھی جاتی ہیں اس سب سے تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اشفاق اور میری شادی کو ابھی 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ اشفاق کو دبئی سے نوکری کے لیے آفر آ گئی، اسی لیے وہ دبئی چلے گئے۔ 1 مہینے کے بعد ہی میں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے تکلیف بھی اس بات کی تھی کہ آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا تھا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، اور اس کے بعد میری زندگی تو جیسے بدل ہی گئی۔ اشفاق نے دبئی جا کر مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کیا۔ میں فون کرتی تو وہ جواب دے دیتے، اور جب کبھی شکوہ کرتی تو وہ کہتے کہ یہاں پر اتنا کام ہوتا ہے کہ میں تمہارے فون یا میسج کا ہر وقت جواب نہیں دے سکتا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران ہوتی کہ یہ وہی اشفاق ہے جس کو میں نے پسند کیا تھا، کیونکہ میں نے جس اشفاق کو پسند کیا تھا وہ تو ایسا نہیں تھا۔ وہ تو بہت نرم مزاج اور اچھا انسان تھا، مگر اب نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا، کیوں وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی۔ میں پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی اپنے بھائیوں کی وجہ سے، اس پر میرے شوہر کا بھی میرے ساتھ ایسا رویہ۔ کئی مرتبہ ہم لوگ اتنی بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، ہم کس طرف جا سکیں۔ زندگی کتنی مشکل ہے یہ مجھے جوانی کے بعد پتہ چلا تھا۔ بچپنا کتنا خوبصورت تھا اور وہ کتنی جلدی گزر گیا۔ اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ خوبصورت وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ میرے گھر میں چونکا صرف میری ساس رہتی تھی۔ مہینہ گزرا کہ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ رات کے وقت تم کمرے سے باہر نہیں آیا کرو گی، اور وہ خود تیار ہو کر لال ساڑی پہن کر نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ 1-2 مرتبہ تو میں نے اپنی ساس کی بات مان لی، مگر تیسری مرتبہ جب اس نے ایسا ہی کہا تو میرا غصے سے برا حال ہو گیا کہ اب رات کے وقت کمرے سے نکلنے میں بھی ممانعت ہے۔ تبھی میں نے غصے میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دروازہ باہر سے بند تھا، اور یہ یقیناً میری ساس نے ہی کیا ہوگا۔ اب مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ ساس ہر روز لال ساڑی پہنتی اور پھر میرا کمرہ بند کر کے باہر چلی جاتی، مگر رات کے وقت باہر سے آدمیوں کی آوازیں آتی، اور جب یہی بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری ماں کے معاملات سے دور رہو، مگر تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب اگر مجھے اس میں کوئی سچائی نہ نظر آئی تو تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر پریشان بھی تھی، مگر میں نے اپنے رب کے سپرد کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری ماں ٹھیک نہ ہوئی تب کیا کرو گے؟ تب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں الگ سے گھر لے کر دوں گا، جو تم کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ مجھے اب انتظار تھا اپنے صبر کے پھل ملنے کا، جو صبر میں کب سے کر رہی تھی۔ ایک روز میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اور میکے کا بہانہ کر کے میں اپنی ساس کے کمرے میں ہی چھپ گئی۔ ساس کا کمرہ بہت بڑا تھا، میں ساس کے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ تبھی اچانک سے ساس لال ساڑی پہنے کمرے میں آئی، اس کے ساتھ 2-3 مرد بھی تھے، مگر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ساس ان مردوں کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ نکلتی تبھی باہر گاڑی کی آواز آئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ گاڑی کی آواز تو اشفاق کی گاڑی کی تھی، تو کیا وہ آ گئے تھے؟ اب وہ صحیح مزہ آنا تھا، ابھی تو میری ساس کا راز کھلنا تھا۔ ساس بھی ایک دم بوکھلا گئی اور کہنے لگی یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا کیسے آ گیا؟ واپس اگر اس نے مجھے تم لوگوں کے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے جان سے مار دے گا، کچھ کرو اور یہاں سے نکلو۔ تبھی وہ دروازے کی طرف جانے لگی تو ساس نے کہا نہیں نہیں، یہاں پر نہیں، یہاں سے تو ابھی میرا بیٹا اندر آ جائے گا۔ ایسا کرو کہ غسل خانے میں چھپ جاؤ۔ میں بیڈ کے نیچے سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی میری ساس نے جلدی جلدی اپنے کپڑے تبدیل کیے
اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئے اور ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے وہ بیمار ہے۔ میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہوا اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگا۔ میں جو بیڈ کے نیچے بیٹھی ساری ویڈیو بنا رہی تھی اس کو آواز نہیں دے سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا ہوا ساس کے کمرے میں آ گیا۔ تبھی میری ساس کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور جلدی سے ان کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، میری تو طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، اور تمہاری بیوی ہے کہ اس کے ناز نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اتنی مرتبہ کہا ہے کہ گھر پہ رک جایا کرو، مگر وہ تو باہر سیر سپاٹوں پہ ہی لگی رہتی ہے۔ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے خوراک صحیح نہ ملنے کی وجہ سے میں بیمار ہوتی جا رہی ہوں۔ شکر ہے بیٹا کہ تم واپس آ گئے ہو، نہ جانے مجھے اور کتنی تکلیفیں جھیلنی تھی، مگر اب شاید تمہاری وجہ سے وہ کچھ خیال کر لے اور مجھے کھانے کو کچھ دے دے۔ ابھی بھی بیٹا بہت بھوک لگ رہی ہے، ذرا کچن میں دیکھنا، کچھ کھانے کو ہے تو لا دو۔ میں جانتی ہوں تم تھکے ہارے آئے ہو، مگر میں کیا کروں؟ تمہاری بیوی ابھی بھی گھر پر نہیں ہے، اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ سارا دن تو اپنے میکے میں گزارتی ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی ہے، اسے کچھ گھر بار کا خیال نہیں۔ میں تبھی تمہیں سمجھاتی تھی کہ ابھی شادی کے جمیلوں میں مت پڑو، مگر تمہیں تو میری بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تبھی میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بات کی نافرمانی کر گیا۔ کاش اس وقت میں آپ کی بات مان جاتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اسی وقت میں بیڈ کے نیچے سے باہر نکلی، میرا غصے سے برا حال تھا۔ میرا شوہر میری اس حرکت پر حیران رہ گیا، میری ساس بھی آنکھیں پاڑے مجھے دیکھنے لگی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، اماں آپ تو کہہ رہی تھی کہ میری بیوی گھر پر نہیں ہے، وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے، مگر یہ اس وقت کہاں سے آ گئی؟ اور میں نے کہا، میں بتاتی ہوں ہوا کیا ہے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کے آگے اس ویڈیو کو کر دیا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا کردار دیکھتے ہوئے وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں یقین آ رہا تو ابھی غسل خانے میں جا کر دیکھ لیں، آپ کی ماں کے عاشق وہاں پہ موجود ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور جلدی سے جا کر غسل خانہ کھول کر دیکھا تو اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا سب کچھ ہوتا دیکھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ پر کتنا بھروسہ کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آپ میرا بھروسہ ایسے توڑیں گے۔ کاش کہ ابا کے ساتھ اس روز آپ بھی مر گئی ہوتی تو آج کم از کم مجھے اپنی بیوی کے سامنے سر جھکانا نہ پڑتا۔ اس کے بعد اشفاق نے مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ آج دبئی میں خوش اور اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آس پاس کے لوگ ہی آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور پھر آپ ساری زندگی ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔